صبح کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بحرین کے ساتھ زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور فن ٹیک کے شعبوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کویت کے ساتھ پیٹرولیم کے شعبے میں تعاون مزید بڑھانے کے لیے پاکستان کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاور ڈویژن کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے بجلی کے شعبے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے متعدد اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نظربند کشمیریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں 6 فریقی T20 کرکٹ سیریز میں آج پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر جلد دستخط کیے جائیں گے، جس سے پاکستان اور GCC کے رکن ممالک بالخصوص بحرین کے ساتھ تجارت بڑھانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے آج منامہ میں تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت مشترکہ منصوبوں میں تعاون، سرمایہ کاری کے منصوبوں میں سہولت اور ترقی کے باہمی فائدہ مند سفر میں اشتراک عمل کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بحرین کی قیادت اور تاجروں سے کہا کہ وہ آگے آئیں اور مل کر کام کریں اور پاکستانی معیشت بالخصوص صنعت، زراعت، آئی ٹی اور فن ٹیک کے شعبوں کو مزید متحرک بنائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بحرین 2 برادر ممالک ہیں اور ہمارے دہائیوں پرانے تعلقات ثقافت، مذہب، باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کئی دہائیوں پرانا اسٹریٹجک تعاون بھی ہے اور اب ہمیں ان تعلقات کو مزید متحرک اقتصادی تعاون میں بدلنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان برادر ملک بحرین کے ساتھ زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور فن ٹیک سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور بحرین نے فن ٹیک اور بینکنگ کے شعبوں میں اقتصادی تعاون پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خزانہ اور قومی اقتصادیات شیخ سلمان بن خلیفہ الخلیفہ کے درمیان منامہ میں ملاقات کے دوران طے پایا۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے مرکزی بینکوں کے درمیان تعاون کی راہیں تلاش کرنے اور اقتصادی شراکت داری بڑھانے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی غرض سے مشترکہ ٹیموں کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے بحرین کے جاری دورے کے دوران بحرین کے وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات کی۔ آج اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں محسن نقوی نے کہا کہ دونوں فریقوں نے علاقائی سلامتی، انسداد منشیات کے تعاون، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافے اور معلومات کا تبادلہ بڑھانے سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں پر بات چیت کی۔ وفاقی وزیر نے پرتپاک مہمان نوازی کے لیے اپنے بحرین کے ہم منصب کا شکریہ بھی ادا کیا اور دونوں ممالک کے محفوظ مستقبل کے لیے شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم البواب الزابی کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ برادرانہ شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے پاکستان کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، ترسیلات زر، بین الحکومتی مالی تعاون اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ پاکستان کی سرگرمیوں میں متحدہ عرب امارات کی حمایت سمیت متعدد محاذوں پر پاکستان کے لیے UAE کی مسلسل حمایت کا اعتراف کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ خاص طور پر اسٹریٹجک اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا ان کے دور کی اہم ترجیح ہوگی۔ پاکستان اور کویت نے توانائی کے شعبوں میں نئی راہیں تلاش کرنے اور روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور کویت کے سفیر
نصر عبد الرحمان جیسر المطیری کی ملاقات کے دوران ہوا۔ اس موقع پر وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور طویل شراکت داری پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیٹرولیم کے شعبے میں کویت کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کا خواہاں ہے۔ علی پرویز ملک نے کویتی سفیر کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے انہیں پاکستان کا سچا دوست قرار دیا۔ اپنے ریمارکس میں کویت کے سفیر نصر عبد الرحمان جیسر المطیری نے پاکستان میں اقتصادی ترقی کی حالیہ پیش رفت کو سراہا اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے اور اس کی ترقی کی حمایت کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اظہار کیا۔ پاور ڈویژن کے وفاقی وزیر سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت نے بجلی کے شعبے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے متعدد اصلاحات متعارف کروائی ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ درکار اصلاحات میں توانائی کی مسابقتی منڈی متعارف کرانا، پاور سیکٹر کو غیر سیاسی بنانا، گردشی قرضوں کا مؤثر انتظام اور آئی پی پیز کے ساتھ شرائط و ضوابط پر دوبارہ مذاکرات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پن بجلی اور شمسی توانائی کے ذرائع سمیت صاف اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر بھی مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر سہولت کاری سے وزارت بحری امور نے بلیو اکانومی سے مستفید ہونے کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ میری ٹائم ایٹ 100 پروگرام کے تحت 2047 تک پاکستان کو بلیو اکانومی ہب بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان نے شپنگ اور ماہی گیری کے شعبوں سے استفادہ کرنے کے لیے $100 ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ قومی جہاز رانی کا بیڑا مستحکم ہونے سے ملکی برآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے سے سرمایہ کاری اور سمندری صنعت میں روزگار کے بیشبہ مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بے سہارا بیواؤں کی جائیدادوں پر قبضے کے کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کے خلاف کارروائیوں کی روزمرہ بنیادوں پر نگرانی کا حکم دیتے ہوئے انہیں یومیہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ تنازعات کے حل کی ضلعی کمیٹی کے اجلاس کی روزانہ نگرانی کریں گی، جن کے انعقاد کی ہدایت ڈپٹی کمشنر کو کی گئی ہے۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر اینا لیپل نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ صوبے میں تجارت بڑھانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہانگ کانگ کے ضلع تائپو میں رہائشی عمارتوں میں لگنے والی آگ سے کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آتش زدگی میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور سانحے سے متاثرہ افراد سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس مشکل گھڑی میں چین کے صدر شی جن پنگ اور چینی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے زیر حراست تشدد اور ہلاکتوں کو نظام پر دھبا قرار دیا ہے۔ یہ ریمارکس 2025 کے پہلے 8 مہینوں میں راجستھان میں زیر حراست 11 اموات کے بعد پولیس اسٹیشنوں میں غیر فعال CCTV کیمروں سے متعلق ایک از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران دیے گئے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں عدالت کے ان ریمارکس کو محض برفانی تودے کی نوک کی عکاسی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر بدترین حد تک متاثرہ علاقہ ہے، جہاں کئی دہائیوں کے دوران حراست میں تشدد کے سینکڑوں واقعات، گمشدگیاں اور اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کالے قوانین کے تحت نظر بند کشمیریوں کے ساتھ معمول کے مطابق غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ اہل خانہ کو تحقیقات، FIR یا انصاف تک رسائی نہیں دی جاتی۔ راولپنڈی میں جاری 6 فریقی T20 کرکٹ سیریز میں آج پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں سموگ اور دھند چھا سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 20 ڈگری سینٹی گریڈ،
لاہور 22, کراچی 29, کوئٹہ اور مری 14, گلگت 6, مظفر آباد 15, جبکہ سری نگر 13, جموں 22 اور لہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بحرین کے ساتھ زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور فن ٹیک کے شعبوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کویت کے ساتھ پیٹرولیم کے شعبے میں تعاون مزید بڑھانے کے لیے پاکستان کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاور ڈویژن کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے بجلی کے شعبے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے متعدد اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ راولپنڈی میں 6 افریقی T20 کرکٹ سیریز میں آج پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔